الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ پھر ایک ببرکت اور نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر 2 نشست لگائیں گے، اور ہسٹری آف اسلامک سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ آتی رہیں گی۔ تو خلفائے راشدین کا جو ہماری سیریز تھی، سلسلہ تھا، وہ جاری تھا۔ کل ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے اوپر انہوں نے چڑھائی کا آغاز کر دیا۔ تو یہاں تک کل ہم جو ہے پہنچے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کیسے فوت ہوئے اور ان کی بیماری کا آغاز کیسے ہوا، تو وہ ساری چیزیں کل جو ہے گزر چکی ہیں۔ آج آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو سلطنت روما تھی اور سلطنت فارس تھی، یہ دونوں سپر پاور تھے اور آپس کے اندر ان کی جنگیں رہتی تھی، لیکن ان کی آپس کے اندر پھر صلح ہو گئی تھی۔ ان کی جب آپس میں جو ہے ان کی صلح ہو گئی تھی تو اس کے نتیجے میں یوں ہوا تھا، یہ جو عراق تھا یہ ایرانیوں کے حصہ میں آیا تھا، اور یہ جو شام ہے یہ شام سلطنت روما کے حصہ میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، سلطنت روما کے حصہ میں یہ شام چلا گیا تھا، اور جبکہ عراق یہ سلطنت فارس کے حصہ میں چلا گیا تھا۔ پہلے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان میں سے طاقت میں آتا تھا تو سارے علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، ہڑپ کر لیتا تھا، پھر جب دوسرا طاقت میں آتا تو وہ ان سے چھین لیتا۔ تو اس طرح ان دونوں سپر پاور کے آپس میں لڑائی اور جھگڑا رہتا تھا، اور پھر یہ عراق اور یہ شام، یہ درمیان کی جو پٹڑی پڑتی ہیں یہ پھر سپر پاور کے پاس، طاقتور کے پاس یہ چلا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے جو ہماری جو پرسوں کی نشست تھی، ایک نشست ہم لگا سکے تھے، اس کے اندر آپ نے دیکھا، جب ہم نے سلطنت رومن کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا تو اس کے تحت آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو ان کے آپس کے اندر جو ہے ان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں کئی لوگ اس میں قتل ہوئے تھے، اور پہلے فارسیوں نے میدان مارا تھا، بعد میں پھر رومیوں نے میدان مار لیا تھا۔ جب خسرو پرویز قتل ہو گیا تو اس کے بیٹے نے پھر آ کر جو ہے اس نے سلطنت فارس یہ روما کے ساتھ اس نے آ کر ان کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کی آپس میں صلح ہوئی تو اس صلح کے شرائط میں سے یہ بھی تھا، جب وہ ان کی صلح ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ یہ عراق جو ہے یہ فارس کے ماتحت رہے گا، اور اسی طرح شام جو ہے سلطنت روما کے ماتحت رہے گا۔ اب جس طرح کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ یہ جو سلطنت رومن ہے یہ بہت قدیم ہے، یہ 753 BC میں یہ قائم ہوتی ہے، اور 1453 عیسوی کے اندر جا کر یہ ختم ہوتی ہے مکمل طور پر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 550 BC میں ذوالقرنین نے سلطنت فارس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو جس طرح وہ پرانی ہے 753 میں قائم ہوتی ہے، تو یہ بھی اس طرح جو ہے سلطنت فارس بہت پرانی تھی، جو کہ 550 BC کے اندر یہ ذوالقرنین کے ہاتھوں اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کی طرف آپ نے خطوط لکھے تھے، ارسال فرمائے تھے، تو اسی طرح کا ایک خط خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم نہیں کی بلکہ بے تعظیمی کی، اور اس خط کو اس نے پھاڑ ڈالا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اس نے اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کے اس نے ٹکڑے کیے ہیں، اور اپنے ملک کے اس نے ٹکڑے کیے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہوا، جب صحابہ کا زمانہ آیا تو اس کی سلطنت پاش کر دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ 14 سلطنتیں تھیں، آج دنوں کے اندر وہ یعنی چند دنوں کے اندر وہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو سلطنت فارس تھی
خسرو پرویز جب قتل ہوا تو اس کے بعد ان کے اندر کے جو حالات تھے وہ انتہائی خراب ہو گئے۔ خسرو پرویز جب قتل ہوا تو اس کی جو اولاد تھی اس کو بھی پھر یک بعد دیگر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، چند عرصہ کے لیے وہ بھی سلطنت کا نظام اس نے سنبھالا تھا، لیکن یہ ہے کہ فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے اس بادشاہ کو، جو نوجوان تھا اور خسرو پرویز کا بیٹا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر تھوڑا سا عرصہ گزرا، وہ جو فوجی تھا یعنی سپہ سالار تھا فوج کا، اس کو پھر قتل کر دیا گیا۔ اب جوان شیر ایک سال تک تقریباً اس نے پھر حکومت سنبھالی۔ یہ بھی اسی خسرو پرویز کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن 1 سال کے بعد وہ وفات پا گیا۔ اب یہ جو خسرو پرویز تھا اس کی اولاد میں سے آگے اور کوئی بڑوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں ایک اور بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ حکومت کو، سلطنت کو سنبھال سکتا۔ البتہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بوران بخت تھا۔ بوران بخت اس کی بیٹی کا نام تھا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ابھی اس کو ہم بٹھا دیتے ہیں حکومت پر اور اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جب تک کہ بچہ جوان ہو جائے گا اور کچھ زیادہ عمر کو پہنچے گا، 15-20 سال 18-20 سال کی عمر کو پہنچے گا، تب اب اس بچے کو ہٹا لیں گے اور یہ جو بچہ ہوگا اس کو ہم تخت شاہی پر بٹھا دیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، بوران بخت جو اس کی لڑکی تھی اس کو تخت شاہی کے اوپر بٹھا دیا گیا اور یہ عارضی طور پر یہ بادشاہ تھی۔ اب آپ دیکھیے یہ جو فارس تھا، تو فارس کے قریب ایک عرب کے اندر جو کہ فارس کے قریب ایک جو ہے قبیلہ پڑتا تھا جس کا نام تھا وائل۔ تو اس میں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، وہ اس میں جو ہے مسلمان ہوئے، کسی طرح مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے اور یہاں سے پھر واپس اپنے قبیلہ کے اندر وائل کے اندر چلے گئے۔ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا ان کا۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا تھا، پہلے بھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ابھی تک زندہ تھے، ان کی خدمت کے اندر یہ آیا تھا، یعنی یہ جو اس کا آغاز ہے لڑائی کا، ابوبکر صدیق کے زمانے سے یہ ہو گیا تھا۔ تو یہ آیا، یہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، مجھے آپ اجازت دے دیں، مجھے نفری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ میرا جو قبیلہ کے لوگ ہیں بہت طاقتور ہیں وہ، اور ہم ہی ایران کو سنبھال لیں گے، سلطنت فارس کو سنبھال لیں گے، آپ ایک دفعہ اجازت دے دیں، ہم جانیں اور یہ جانیں، چونکہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ سے اجازت لینا تو ہمارا فرض بنتا ہے، آپ اجازت دے دیں اور ہم ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے اور ہم خود ہی ان کو سنبھال لیں گے۔ پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم ان کو بالکل ہی کمزور سمجھ رہے ہو، اور یہ سلطنت فارس بہت پرانی سلطنت ہے یہ، اور یہ سپر پاور ہے، طاقتور ہیں، اور تمہارا قبیلہ چھوٹا سا ہے، تم کس طرح ان کا مقابلہ کرو گے؟ تو ان کی بعض جو فوجی ہو تو لاکھوں کے تعداد میں ہیں، اور تمہارے قبیلے کے چند افراد ہیں وہ۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جب اس نے بار بار اصرار کیا تو ابوبکر صدیق نے پھر ان کو اجازت دے دی، فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا جوش خروش ہے تمہیں اور تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، میں نے تمہیں سمجھایا تو ہے لیکن تم نہیں سمجھے، اگر تم نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لڑائی کرنی ہے تو میری طرف سے پھر اجازت ہے، جب اتنا تم میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہو اور بار بار مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو تو۔ چنانچہ پھر یہ واپس چلے گئے، اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر اس نے تقریباً 10,000 کی فوج اس نے جو ہے بنائی، اور پھر یہ ان کے مقابلے کے لیے ان کے لیے نکل پڑا یہ، اور اس نے ایران کے جو سلطنت تھی اس کے ساتھ ٹکراؤ کا اس نے آغاز کر لیا، مثنہ بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں گے جب بوران بخت کو یہ معلوم ہوا، جب بوران بخت کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ جو ہے لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس نے پھر اس طرح کیا کہ آرمینیا کے اندر ایک ان کا سپہ سالار تھا رستم، اس نے اس کو خطوط لکھے اور اس کو کہا کہ تو فوراً یہاں جو ہے پہنچا تو چنانچہ وہ پھر وہاں سے جو ہے وہ آرمینیا سے چلا اور وہاں سے سیدھا وہ بوران بخت جو بادشاہ تھی یہاں مدائن میں، اس کے پاس آ پہنچا۔ اب آپ آگے کی طرف دیکھتی جائیے، لیکن مثنہ بن حارثہ نے ادھر سے لڑائی کا آغاز تو کر دیا، جنگ تو چھیڑ دی، تو وہ ابوبکر صدیق کے بعد بالکل جو ہے سچی ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کمزور سمجھا
اور یہ کہا کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں، لیکن جب جنگ چھڑی تو تب پتہ چلا کہ ہمارا پیچھا کن کے پاس ساتھ پڑا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کے پاس فوراً پیغام بھیجا کہ ابوبکر میں نے ان کے ساتھ لڑائی تو کر دی ہے ہمارے خلیفہ وقت، لیکن یہ ہے کہ میں تو وہاں کا کافی دشواری کے اندر ہوں، نہ آگے کے ہیں نہ پیچھے کے ہیں، آپ مہربانی کریں اور ہمارے پاس جو ہے کوئی دستہ وغیرہ بھیجیں۔ تو اس پر ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کی سلطنت فارس کی طاقت کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ تم آغاز نہ کرو، ہمارے پاس اگر کوئی فوج ہے تو وہ تو ہم عراق کے اندر ہم بھیج چکے ہیں، اور ہم سلطنت روما کے اندر ہم بھیج چکے ہیں، لیکن اس نے ادھر سے آغاز کر دیا ہے، اب وہ وہاں پھنسا ہوا ہے، ابھی میرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ہماری جان بچائیں اور اس طرح ہماری کی مدد کریں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پیغام بھیجا اور کہا کہ خالد تم جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، مثنہ بن حارثہ کے پاس تم پہنچو۔ چنانچہ خالد بن ولید جہاں بھی تھے انہوں نے جلدی سے اپنے ساتھ ایک جو ہے لیا دستہ، اور پھر وہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اس طرح پھر وہاں پر مثنہ بن حارثہ، خالد بن ولید دونوں وہاں پر لڑتے رہے ہیں اور وہاں جنگ کرتے رہے ہیں۔ ادھر پھر اس طرح ہوا کہ شام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہاں بھی وہ بھیج چکے تھے، اپنی فوج بھیج چکے تھے، تو ادھر سے پھر ان کو محسوس ہوا کہ اب یہاں ایران کے اندر بنسبت یہاں فوج رکھنے کے وہاں شام کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے فوج بھیجنے کی۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ خالد بن ولید کو پھر خط لکھا، کہا کہ خالد تم اس طرح کرو کہ مثنہ بن حارثہ کو 10,000 آدمی ان کو دے دو، اور پھر 10,000 آدمی تو اپنے ساتھ لے لو، اور 20,000 کل ان کے پاس تعداد تھی اس وقت، اور کہا کہ تم فوراً اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تم شام کے اندر پہنچو، جو کہ شام اس وقت سلطنت روما کے متحد تھا۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ لاکھوں کے تعداد میں وہاں ہرقل نے بھیج دی ہے فوج، اور تم جا کر ان کو سنبھالو، اپنے بھائیوں کی وہاں مدد کرو، وہ کافی دقت میں ہیں، وہ کافی پریشانی میں ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پیغام ملتے ہی 10,000 کا انہوں نے مجمع لیا اور فوج لی، اور پھر وہ وہاں سے جو ہے فوراً وہاں سے نکل پڑے وہ، اور آپ وہ سن چکے ہیں کہ پھر انہوں کو صحرا کے اندر سے ان کو جو ہے جانا پڑا تھا، اور ان کے پاس پانی کی قلت تھی، صحرا کے اندر تو پانی نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ خالد بن ولید کو کہا کہ ہم کیسے یہاں سے یہ صحرا کو عبور کریں گے، مدینہ کے اندر پیغامات آئے تو مدینہ کے لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ خالد یہاں سے اتنا لمبا چوڑا سفر اور وہ بھی صحرا کا، یہ کیسے یہاں سے جو ہے طے کرے گا۔ تو خالد ابن ولید کو ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کو ہم پانی پلائیں گے اور خوب پلائیں گے، جب ان کا پیٹ پانی سے بھر جائے گا تو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس گھوڑے ہیں سفر کے لیے ان کو سواری کے لیے زیادہ استعمال کریں گے، اور اونٹوں کو اپنے ساتھ ساتھ ہم کو چلائیں گے۔ ہاں جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھوڑے لاغر ہو رہے ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ان اونٹوں کو ذبح کر لیں گے، اور ان کے اندر سے جو پانی نکلے گا اس پانی کو ہم چھان کر صاف ستھرا کر کے گھوڑوں کو پلا دیں گے، اور اس کا جو گوشت ہوگا اونٹوں کا ہم اس کو خود ہی کھا لیں گے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ۔ چنانچہ پھر اونٹوں کو پانی پلایا گیا، اور زبردست قسم کا پانی پلایا گیا، خوب پانی پلایا گیا۔ تو انہوں نے اپنی ٹینکیاں فل کر لیں اور یہاں سے پھر انہوں نے آغاز کر لیا اپنے پاس جو ان کے پاس یہ تھے ان کے پاس مشکیزیں وغیرہ، وہ اپنے پینے کے لیے مشکیزوں کے اندر پانی انہوں نے جمع کر لیا، اور گھوڑوں کو پلانے کے لیے ظاہر اتنی پانی کو کیسے سٹور کرتے، اور اتنے کے برتن بھی نہیں تھے ان کے پاس، تو وہ پھر جو ہے سٹور انہوں نے پانی ان کے یہ جو اونٹ تھے اونٹوں کے میدے کے اندر پانی سٹور کر لیا۔ راستے کے اندر جہاں دیکھا کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ اب لاغر ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، اور پانی بھی نہیں ہے، کوئی چشمہ وغیرہ بھی راستے کے اندر نہیں تھا، نہ کوئی گھر تھا، صحرا تھا سارا کا سارا یہ۔ تو پھر خالد بن ولید نے اسی جو ہے طریقے کو اختیار کیا کہ اونٹوں کو ذبح کیا، اور اس کے اندر سے جو پانی نکلا اس کو چھان کر ان کو پلا دیا گھوڑوں کو، اور پھر اس طرح جو گوشت تھا وہ صحابہ کرام نے اس کو جو ہے کھا لیا۔ تو اس طرح 5 دنوں کے اندر خالد بن ولید نے پورے صحرا کو جو ہے طے کیا، اور پھر وہ سیدھا وہاں پہنچے تھے شام کے اندر، ہرقل کی فوج کو انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے جب خالد بن ولید 10,000 کا مجمع لے کر وہاں سے چلے گئے اور مثنہ بن حارثہ کو ایرانیوں کے مقابلہ کے لیے یہاں پر چھوڑ گئے، تو اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو عراق تھا اس وقت یہ فتح ہو چکا تھا، اور عراق ہی سے یہیں سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی یہیں سے پھر یہ لوگ عراق کا جو بارڈر تھا اور ایران کے قریب یہاں لگتا تھا، ایک ہی بارڈر تھا، تو یہاں سے پھر یہ
اس کے ایران کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہے، عراق کے بارڈر سے، جو اس وقت مسلمانوں کا قبضہ کے اندر آ چکا تھا عراق۔ اب آپ دیکھیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں چلے گئے تو بران وقت کو ادھر پتہ چلا کہ خالد نہیں ہے، تو وہاں سے وہ میدان چھوڑ گیا ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کے مقابلہ کے لیے شام کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اس نے پھر آرمینیا سے، اور رستم نامی ایک سپہ سالار تھا اس کا، اس نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ خالد میدان چھوڑ گیا ہے اور وہ اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہ شام کے اندر چلا گیا ہے ہرقل کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح کار کے فوج ساتھ لے اور جلدی جا، اور اس مثنیٰ ابن حارثہ کو میں نے سنا ہے وہ بارڈر کے اوپر اکیلا ہے، تھوڑی سی اس کے پاس فوج ہے 10,000 کے لگ بھگ، تو جا کر ان کا مقابلہ کر۔ تو اس پر رستم نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہیں پر رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اور کمانڈرز بنا کر اور مختلف فوجیں بنا کر میں ان کو طریقے کے ساتھ ان کو بھیجتا رہوں گا، تو اس طریقے سے تھوڑے سے یہ مسلمان ہیں یہ مٹھی بھر، تو ہم ان کو کچل کر ان کو رکھ دیں گے۔ ادھر یہ ہوا کہ مثنیٰ بن حارثہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے ہیں، تو پھر وہ یہاں مدینہ کے اندر آئے، تو ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، تو مثنیٰ بن حارثہ نے یہاں نماز جنازہ بھی پڑھی۔ پیچھے سے مسلمانوں نے پھر مثنیٰ بن حارثہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے، کہا کہ مثنیٰ تو وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہے مدینہ کے اندر، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ ادھر سے آرمینیا سے بھی ایک رستم نامی سپہ سالار آ گیا ہے، اور اس نے اور کئی فوجیں اس نے تشکیل دی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ یہاں پر ہمارے اوپر حملہ کرنے والی ہیں، تو جلدی کر اپنے ساتھ اور بھی فوج لے کر آ اور مدینہ سے فی الفور ہمارے پاس پہنچ اور آ کر تو کمان سنبھال۔ تو مثنیٰ بن حارثہ کو جیسے ہی خط ملا تو انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ آپ اس وقت خلیفہ بن چکے ہیں، ابوبکر صدیق تو فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی فوج دیجئے اور مجھے فی الفور یہاں سے جانا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی سارے حالات جانتے تھے، اور یہ سارا عراق ہے یا پھر یہ شام ہے، وہ کئی دفعہ یہاں پر گھوم پھر چکے تھے، خاص طور پہ فلسطین کا جو علاقہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ خالد بن ولید اس کو مثنیٰ بن حارثہ کو، تو کہا کہ میں ابھی یہاں تقریر کرتا ہوں میں، اور یہاں سے لوگوں کو میں جمع کرتا ہوں اور پھر ایک فوج بناتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ میں آپ حیران ہوں گے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو کافی مجمع تھا جو فاروق اعظم کے سامنے بیٹھا تھا، تو کہا کہ فارسیوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، فارسیوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کون کون تیار ہے؟ فاروق اعظم نے جتنے بھی فضائل تھے جہاد کے وہ سب ان کو سنائے، لیکن کوئی ایک شخص بھی کھڑا نہ ہوا، کسی ایک آدمی نے بھی ہاتھ کھڑا نہ کیا، کوئی ایک آدمی بھی تیار نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تمام جانتے تھے کہ کس کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، فارس کے ساتھ اور سپر پاور کے ساتھ، جس طرح کہ آج کو کہا جائے کہ امریکہ کے خلاف کون جاتا ہے لڑائی کے لیے، تو ہر شخص جانتا ہے امریکہ وہ تو بڑا سپر پاور ہے، طاقتور ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، وسائل ہیں اس کے پاس، اور سمجھے کہ آج پوری دنیا کے اوپر وہ ایک طرح کا راج کر رہا ہے وہ، اور سارے وسائل اس کے پاس ہیں، جو کہ دیگر ممالک کے پاس ادھر وسائل نہیں ہیں۔ تو سلطنت فارس کے ساتھ لڑنا یہ تو بہت بڑی بات تھی ہے، تو کوئی ایک بھی شخص تیار نہ ہوا۔ دوسرا دن ہوا، فاروق اعظم پھر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان سے کہا، اور جتنے فضائل تھے وہ سارے فضائل سنے اور زور دیا، کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوا۔ تیسرا دن پھر آیا تو حضرت فاروق اعظم نے پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر اسی طرح تقریر کی اور پھر مزید ان کو ابھارا، فضائل سنایا جہاد کے، لیکن کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ ایک لمبی چوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا نام تھا ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ اے فاروق اعظم امیر المؤمنین، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا۔ جب وہ کھڑے ہوئے اب پھر آہستہ آہستہ اور بھی لوگوں کے ہاتھ اٹھنے لگے کہ ہم بھی جو ہے تیار ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا بس تو نے ابتدا کر دی ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی کو کہا اب تیرے اور بھی ساتھی دیکھیں یہ تیار ہو رہے ہیں، تو اتنے میں تو پھر وہ ہزاروں کے تعداد میں مجمع جو ہے جمع ہو گیا۔ مثنیٰ بن حارثہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا مثنیٰ بن حارثہ کو تو بس تو یہاں سے جا، اپنے ساتھیوں کی جا کر دیکھ بھال کر، ان کو کہے کہ پیچھے ہم آ رہے ہیں، تو جا کر پوری نظام کو تو سنبھال۔ مثنیٰ بن حارثہ یہاں سے چلے گئے مدینہ سے، اور ادھر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ثقفی کو فرمایا کہ تو لشکر کا امیر ہوگا۔ ابو عبیدہ ثقفی کو فرمایا کہ تو لشکر کا امیر ہوگا۔ یہ جو ابو عبیدہ ثقفی ہیں یہ وہ ابو عبیدہ ثقفی یہ قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو ثقفی کہا گیا ہے، اور یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف کا تھا۔ یہ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حضرت فاروق اعظم نے ان کو بھیج دیا، اور جب یہ یہاں سے یہ پہنچے ہیں تو یہ مثنیٰ بن حارثہ کے سمجھے کہ یہ دست و بازو بن گئے، اور اس طرح ان کے مددگار ان کے بن گئے۔
ادھر سے رستم نے اس طرح کیا، جو سپہ سالار تھا آرمینیا سے آیا تھا اور بران بخت نے بادشاہ نے اس کو وہاں اپنے پاس بلایا تھا، تو اس نے رستم نے اس طرح کیا کہ اس نے پھر فوجیں اس نے تشکیل دی، ایک کو بلایا اور یہ کمانڈر تھا، یہ اس کا نام جابان تھا، جیم الف با الف اور نون، جبان اس کا نام تھا، تو جبان کو بلایا اور جبان کو بلا کر کہا کہ تو اس جتھے کا امیر ہوگا، اور وہ جو اس کا جتھا تھا ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ، اور دوسرا اس نے پھر ایک اور کو بلایا سپہ سالار کو، اس کا نام نرسی تھا، نرسی سے کہا کہ تو اس لشکر کا امیر ہوگا، کہا کہ تم دونوں جاؤ اور یہ تم معاون ہوگے، تم دونوں جاؤ اور تم کیا ہوگے، معاون تم مجھے ہوگے ایک دوسرے کے، اور جا کر تم ان مسلمانوں کے اوپر تم حملہ کرو اور فلاں جگہ پر تم نے ان کا لڑائی کرنی ہے ان کے ساتھ۔ ہوا کچھ اس طرح کہ یہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے، یہ جو جابان تھا یہ نمارک میں آیا، تو یہاں آ کر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی، اور یہاں آ کر اس کا مقابلہ ہو گیا نمارک میں، موٹے قاف موٹے کے ساتھ نمارک میں آیا، تو پھر یہاں پر لڑائی ہوئی اور زبردست قسم کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے جو ہے یہاں میدان مارا اور ان تمام کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ یہ جو جوان تھا مسلمانوں کے ہاتھوں یہ گرفتار ہو گیا، یہ بڑا آدمی تھا یہ، تو جس آدمی نے مسلمان نے اس کو گرفتار کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جوان ہے، اور یہ پوری یہ جو فوج تھی جو ہمارے ہاتھوں سے ماری گئی ہے، کچھ بھاگ گئے، یہ ان کا سپہ سالار ہے یہ۔ تو اس جابان نے بڑی چالاکی سے کام لیا، اس نے اس کو کہا کہ دیکھ تو نے تو مجھے قیدی بنا لیا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، تجھے کیا ملے گا مجھ سے، تو اس طرح کر کہ میں تجھے ایک دو نوجوان دیتا ہوں اور تو اس کو غلام بنا لے اور مجھے تو چھوڑ دے، جو طاقتور بھی ہوں گے، اور جب تو اس کو بیچے گا ان کو تجھے نفع بھی ہوگا، اپنے پاس رکھے گا تجھے خوب فائدہ دیں گے، میں بڑا آدمی ہوں، مجھ سے تجھے کیا ملے گا۔ تو اس مسلمان ساتھی نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، اب اس کو رہا کر دیا، نہیں جانتا تھا کہ سپہ سالار ہے یہ، تو اس نے پھر دو آدمی اور لے لیا ان میں سے، تو جب وہ وہاں سے گیا تو کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ وہ دیکھو وہ جوان جا رہا ہے، وہ سپہ سالار ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، تو اب جلدی سے پھر اس کو جب پکڑ لیا گیا، ابو عبیدہ ثقفی کی خدمت میں اس کو لایا گیا، کہا کہ یہ ہے سپہ سالار، یہ بھاگا جا رہا تھا اور فلاں نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور اس نے اس کو لالچ سمجھے یا پھر یوں کہ لالچ نہ سمجھے، یہ ہے کہ اس نے پھر دو آدمی اس کو دیے ہیں مسلمان ہمارے بھائی کو، اور پھر دو جو ہے ان کو غلام دیے ہیں، اور کہا کہ تو میری جان مجھے رہا کر دے، تو یہ ابھی جا رہا تھا تو ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، تو اس مسلمان نے کہا کہ میں نے تو اس کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ بڑا آدمی تھا، جیسے کہ اس نے کہا، میں نے کہا کیا اس سے وصول ہوگا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سپہ سالار ہے یہ، تو اس لیے میں نے اس کو رہا کر دیا۔ ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ ہاں، اس پر وہ زبان بول پڑا، اس نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو مسلمان کہ جب ہم کسی کو ایک دفعہ معافی دے دیتے ہیں یا پھر رہا کر دیتے ہیں، کوئی معاہدہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، یہ تمہارا ساتھی ہے یہ، اور اس کا میرا آپس میں معاہدہ ہو گیا، میں نے کہا کہ تو مجھے رہا کر دے، دو میں تجھے نوجوان دیتا ہوں، طاقتور دیتا ہوں، غلام میرے بدلے تو وہ لے لے، تو اس نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب ایک دفعہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اب دوبارہ تم اس معاہدے کو تم توڑ رہے ہو، میں نے تو سنا ہے کہ مسلمان معاہدہ کو نہیں توڑتے، جب وہ ایک دفعہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو اوپر وہ قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو عبیدہ ثقفی نے فرمایا کہ ہاں یہ بات اس کی بالکل صحیح ہے، جب ہمارا کوئی ساتھی خواہ ادنا سا ساتھی کیوں نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو ہم پھر اس معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، لہٰذا اس معاہدے کو پھر باقی رکھا گیا۔ ابو عبیدہ ثقفی نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تو چونکہ معاہدہ میں آ چکا ہے، میرا ساتھی معاہدہ کر چکا ہے تیرے ساتھ، چلو تو جا، اور پھر اس طرح پھر اس کو وہاں سے اس کو ایک طرح کے سمجھے کہ اس کو رہائی مل گئی اس جابان کو۔ پھر یہ جو نرسی تھا، دوسرا جو گروپ تھا نرسی، اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو مقابلہ ہے وہ سقاطیہ کے اندر ہوا ہے، سین قاف اور طا ہے آگے، سقاطیہ ایک میدان تھا، مقام تھا، وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا۔ آپ حیران ہوں گے اس میں بھی مسلمانوں نے میدان مار لیا اور 30,000 آدمی سلطنت فارس کے مارے گئے اس میں، اور اسی طرح یہ جو نرسی تھا یہ خود بھی مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوا۔ یہ جب یہ خبر پہنچی بران بخت کو تو اس کے پاؤں کے نیچے تو زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اتنے بڑے بڑے کمانڈوز کو ہم نے بھیجا
اور رستم ان کی سمجھے کہ ان کی پیچھے اس کا ہاتھ تھا، اور وہ اس کو صلاح ان کو مشورہ دینے والا تھا، اور وہ ان کی ساری سمجھے کہ ان کو بیچی رہنمائی کرنے والا تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ مارے گئے ہیں، یہ اور سپہ سالار بھی مارے گئے، اور اسی طرح فوجیں ہماری ماری گئی۔ 30,000 تو سقاطیہ کے میدان کے نرسی کی جو فوج تھی اس میں سے لوگ جو ہے ہمارے فوجی مارے گئے ہیں۔ تو اس نے پھر یوں کیا بوران نے کہ اس نے مردان شاہ، ایک اور بہت بڑا کمانڈر تھا یہ، اس نے پھر اس کو بھیجا، اور پھر اس کو لاکھوں کی تعداد میں اس کو فوج دی اور کہا کہ تو جا ان کا مقابلہ کر۔ اب کچھ ہوا اس طرح کہ مسلمان ایک ایسی جگہ پر جغرافیے میں پہنچ چکے تھے کہ ایک طرف سے مسلمان کھڑے تھے، درمیان کے اندر ایک ندی پڑتی تھی، یعنی دریا پڑتا تھا جو کہ کافی بڑا تھا، وہ جس کو سمجھے کہ ندی تھی یہ، وہ کافی جو ہے اس کی چوڑائی تھی اس کی، اور یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے پھر وہ کھڑے تھے، وہ یہ کیا کہیں گے مردان شاہ جو ہے وہ دوسری طرف وہ کھڑا تھا۔ تو اب وہ مردان شاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس طرف کھڑے ہو، میں اس طرف کھڑا ہوں، درمیان کے اندر یہ ندی جو ہے، یہ درمیان کے اندر آڑ بنی ہے، یہ تم ادھر آتے ہو یا پھر ہم تمہاری طرف آ جائیں، تم ادھر آتے ہو ہمارے پاس یا ہم تمہارے پاس آ جائیں، یعنی درمیان کے اندر ہم کوئی پول وغیرہ بنا لیں گے یا کشتیوں وغیرہ کی، تو اس حوالے سے پھر جو ہے اگر آپ کہو تو پھر ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اگر تم کہو تو ہم تمہارے پاس، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اب مسلمان تھے، جوش و خروش تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک طرح کا ہم کیسے ان کو کہیں کہ نہیں تم ہمارے پاس آ جاؤ، اس کا مطلب ہم بزدل ہیں۔ تو جو سپہ سالار تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں تم وہیں پر ٹھہرو، ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو آ جاؤ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کہا کہ چلو یہاں اس طرف جو ہے چلنا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا ابو عبیدہ ثقفی کو کہ دیکھو یہاں سے وہاں جانا مشکل ہے، یہ وہ لوگ وہاں سامنے آگے کھڑے ہیں، اور ہم لوگ جیسے کشتیوں کے اوپر ہم سوار ہوئے، ہم نے پل بنایا اور یہاں سے ہم نے جانے کی کوشش کی، اور سارے لوگ ہم ان کشتیوں کے اندر آ چکے ہوں گے، اور یہ ندی بھی تھوڑی چھوٹی سی نہیں بہت بڑی ہے یہ، تو اس حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ وہاں ہمیں آگے خشکی کے اوپر پہنچنے بھی نہ دیں اور آگے سے ہمارا راستہ بلاک کر دیں، اور وہ یہیں کشتیوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے کھڑے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں یہی ہم کو غرق کر دیں۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ ان کو کہو کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ وجہ سے نے کہا نہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بزدل ہیں، ہم وہاں سے چلتے ہیں اور وہیں جا کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ ثقفی آگے بڑھے، چونکہ وہ سپہ سالار تھے، کمانڈوز تھے، تو ظاہر ہے پھر بقیہ جو فوج ہے ان کو بھی ان کو اتباع کرنی تھی۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے آگے بڑھے اور پیچھے سارے مسلمانوں نے ایک پل بنائی، کشتیوں کی پل بنائی، اور پھر وہاں سے انہوں نے اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دیا۔ ہوا بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں نے کہا۔ ابھی یہ مسلمان دوسرے کنارے ابھی لگے نہیں تھے، اور وہ تو سامنے کھڑے تھے نا وہ خشکی کے کنارے پر، تو ابھی لگے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں نے پھر یوں سمجھا، ابو عبیدہ ثقفی نے یوں سمجھا کہ ہم جائیں گے ہم کو راستہ دے دیں گے اور ہم سارے کے سارے وہاں خشکی کے میدان، وہاں خشکی کے کنارے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، میدان لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد مبارزت ہوگی، اور پھر مبارزت کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی ہو جائے گی، تو اس وقت ہم میدان مار لیں گے جیسا کہ پیچھے ہم نے میدان مارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جس طرح کہ اللہ نے پہلے ہماری مدد کی ہے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ایک ذہن تھا اور ان کی یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی ان کی، بالکل اس کے خلاف ہوا، اور جس طرح کہ چند مسلمانوں نے کہا تھا اسی طرح ہوا کہ جیسے ہی لوگ وہاں سے جو ہے اندر کی طرف یہ منتقل ہوئے، ابو عبیدہ ثقفی آگے کی طرف تھے، جیسے وہ آگے کنارے پر پہنچے، کنارے کے قریب پہنچے، اور مسلمان سمجھے کہ اکثریت ان کی وہاں وہ اس کشتیوں کے اندر وہ داخل ہو چکے تھے اور اس پل کے اوپر داخل ہو چکے تھے۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہ جو ان کا سپہ سالار تھا اس نے ان کے اوپر جو تیروں کی انہوں نے بچھاڑ کر دی، جو تیروں کی انہوں نے ان کے اوپر بچھاڑ کر دی، تو سحر ہے اب ادھر ہر طرف سے پانی ہے اور یہ کشتیوں کے اندر کھڑے ہیں پل جو بنایا ہوا ہے، اور نہ آگے جانے کے ہیں اور نہ پیچھے جانے کے، آگے جاتے ہیں تو مسلسل تیر آ رہے ہیں، اور اگر پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے تو وہ سارے ساتھی جو ایک لائن کے برابر جو ہے سارے ساتھی وہاں پر کھڑے ہیں، اور ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، تو بہت دقت میں تھے، بہت پریشانی کے اندر تھے۔ اور ادھر پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ جلدی سے انہوں نے اپنے وہ جو راستہ تھا جہاں سے انہوں نے اندر کی طرف باہر کی طرف جانا تھا، جس طرف آگے وہ فوجیں جو ہے کھڑی تھیں فارس کی، انہیں آگے سے پھر ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا کہ اگر مسلمان کہیں ایسا ہو کہ یہ ایسے جو ہے طاقت کے بلبوتے پر اور تیروں کو جھیلتے ہوئے کہیں اوپر آ نہ جائیں، تو انہوں نے پھر آگے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا کہ ہاتھیوں کی باڑ ہوگی تو یہ پھر آگے کی طرف نہیں آ سکیں گے، یہ ایک دیوار بن جائے گی ہاتھیوں کی۔ جب ایسا ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ 9000 فوج تھی ابو عبیدہ بن ثقفی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9000 تھی،
تو اس میں سے صرف اور صرف ابو عبیدہ ثقفی کے پاس 3000 بچے اور 2000 وہ تھے کہ جو میدان چھوڑ کر مدینہ کی طرف بھاگ گئے تھے. 5000 ہوئے جو زندہ بچ گئے. 4000 وہ تھے یا تو دریا کے اندر غرق ہو گئے یا پھر یہ ہے کہ وہ ان فارسیوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے. لیکن اس میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ وہ پھر وہ جو ہاتھی سامنے کھڑے تھے انہیں جا کر انہوں ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ نیچے ابھی وہ یہاں دریا کے اندر کھڑے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ جو پل بنی ہوئی ہے کشتیوں کی وہاں پر کھڑے ہیں وہ، وہاں خشکی کے اوپر نہیں جانے دیا. آگے وہ ہاتھی کھڑے ہیں، دیوار بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملے جلے کھڑے ہیں وہ ہاتھی وغیرہ. تو ابو عبیدہ ثقفی نے اس طرح کیا کہ وہ تیروں کو جھیلتے جھیلتے آگے کی طرف چلتے گئے اور آگے جو ہاتھی کھڑا تھا جس نے راستہ روک رکھا تھا اس کو جا کر اس کی سونڈ کو کاٹ ڈالا اور اس طرح ایک سمجھے کہ طاقت کے بلبوتے پر وہ آگے سے انہوں نے راستہ صاف کر لیا اور پیچھے سے مسلمان پھر وہ بھی اوپر جو ہے خشکی کے حصے کے اوپر آ گئے اور وہاں جا کر اب جو ہے لڑائی شروع ہو گئی. لیکن جس طرح لڑائی ہونی چاہیے تھی سنبھل کے لڑائی ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہ ہو سکی اور بہت سارے مسلمان اوپر کی طرف خشکی کے اندر آ گئے اور ان کا مقابلہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ وہ جو ہاتھی تھا جو سامنے وہاں کھڑا تھا اس کو انہوں نے جو ہے اس کو مار دیا، اس کی سونڈ کو کاٹ ڈالا. پھر جب مزید اندر کی طرف گئے خشکی کے راستے پر وہاں پر گئے تو آگے وہ سارے گھمسان کی صورت میں وہاں پر سارے ہاتھی کھڑے تھے. تو ابو عبیدہ ثقفی نے ایک ہاتھی کو اس کی سونڈ کاٹنے کے لیے جب زور سے کے ساتھ انہیں تلوار چلائی تو ہاتھی پیچھے ہو گیا. جیسے پیچھے ہوا تو ان کا وہ جو وار تھا وہ خالی ہوا. ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور بار حملہ جب انہوں نے کیا تو زور لگایا اور جب وہ تلوار چلائی تو تلوار کا وہ وار خالی ہوا تو پھر وہ نیچے گر پڑے وہ. کیونکہ جب آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور زیادہ اس نے انرجی لگائی ہے، طاقت لگائی ہے، طاقت کے ساتھ اس نے حملہ کیا ہے تو آگے جب وہ حملہ خالی ہو جائے تو پھر آدمی خود بخود منہ کے بل بھی گر پڑتا ہے. تو ابو عبیدہ اسی طرح منہ کے بل جیسے گرے تو وہ جو ہاتھی تھا وہ شناسائی رکھتا تھا اور اس کو میدان کے لیے اس کو پہلے سے اس کو ٹریننگ دی گئی تھی. اس نے جلدی سے بڑھ کر اس ہاتھی نے آگے سے جلدی سے بڑھ کر اس نے اپنا پاؤں ابو عبیدہ ثقفی کے اس نے اوپر رکھ دیا. تو جیسے ہی سپہ سالار ابو عبیدہ ثقفی کے جسم کے اوپر وہ پاؤں آیا اور ہاتھی کا وزن تھا تو پھر ان کی وہ پیٹھ اور ان کا پیٹ یہ دونوں برابر ہو گئے. ابو عبیدہ ثقفی وہیں اسی وقت شہید ہو گئے اور پھر ان کے قبیلہ میں سے 17 نوجوان اسی طرح یکے بعد دیگرے اس ہاتھی کو قتل کرتے کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور وہ ہاتھی ایسا تھا یعنی شناسائی رکھتا تھا کہ وہ اس طرح کرتا تھا کہ جب اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا وہ جلدی سے اپنے سونڈ کو ایک طرف کر لیتا اور جیسے ایک طرف کرتا تو جلدی سے پھر وہ اس کے گلے کے اندر وہ سونڈ کو ڈال دیتا اور پھر زمین کے اوپر اس کو پٹخ دیتا اور اوپر پاؤں رکھ دیتا. شناسائی رکھتا تھا وہ. لیکن یہ ہے کہ پھر اس ہاتھی جو تھا اس ہاتھی کو بھی مسلمانوں نے اس کی سونڈ بالآخر اس کو جو ہے کاٹ ڈالی اور اس طرح جو ہے تھوڑا بہت سمجھ کے مقابلہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے پھر اس طرح ہوا کہ مصنع بن حارثہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے. ابو عبیدہ ثقفی تو امیر تھے لیکن مصنع بن حارثہ بھی اس میں تھے. انہیں جلدی سے پھر جو ہے اس کو سنبھال لیا، پورا نظام کو انہیں سنبھال لیا. اب وہ سپہ سالار بن گئے چونکہ ابو عبیدہ ثقفی شہید ہو چکے تھے. لیکن مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اب جو لوگ وہاں خشکی کے راستے کے اوپر وہاں جا چکے تھے تو وہ بھی مقابلہ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ پیچھے کی طرف لوٹ آئے. ادھر پیچھے سے کیا ہوا کہ وہ جو بنائی گئی تھی پل وغیرہ اس کو کسی نے توڑ ڈالا. جب پل کو توڑ ڈالا تو اس کے اندر اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان ڈوب کر وہاں شہید ہو گئے. پانی کے اندر، ندی کے پانی کے اندر وہاں ڈوب کر وہاں شہید ہو گئے. تو اب اس طرح ہوا کہ مسلمانوں نے کسی طریقے سے پھر اس دوبارہ سے اس وہ جو پل بنائی گئی تھی کشتیوں کے ذریعے سے اس پل کو دوبارہ سے اس کو ٹھیک کیا اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو لوگ وہاں دشمن کے سمجھے کے طرف کھڑے تھے وہ خشکی کے جگہ پہ تو وہاں سے پھر انہیں واپس آئے ہیں لڑتے لڑتے اور اس طرح پھر وہ پیچھے کی طرف جو چلے گئے اپنے ساتھیوں کے پاس. لیکن اس دوران بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ 9000 ابو عبیدہ ثقفی کے پاس فوج تھی. 9000 میں سے صرف اور صرف جو ہے یہ حضرت مصنع بن حارثہ کے بعد صرف اور صرف جو باقی بچی ہے وہ 3000 تھی. اور پھر اس میں سے دیکھیں کہ 2000 ایسے تھے جو مدینہ کے اندر بھاگ گئے تھے، واپس مدینہ کے اندر بھاگ گئے تھے. تو بقیہ جو 4000 ہیں یعنی 5000 زندہ بچے، بقیہ جو 4000 ہیں یا تو وہ تیروں کا نشانہ بن گئے یا پھر یہ ہے کہ وہ دریا کے اندر گر کر غرق ہو گئے. جب مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے خلیفہ بنے تھے، تب جب یہ بات پہنچی
تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ سے جمع کیا اور سارے حالات ان سے سنے، پوچھے، اور انہوں نے بتایا کہ ابو عبیدہ ثقفی نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے کہا بھی تھا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم نے جو ہے انہوں نے ہم کو کہا کہ تم آتے ہو یا ہم آئیں، تو ہم نے تو یوں سمجھا تھا کہ ہم جائیں گے وہاں تو ہمیں آگے راستہ بھی مل جائے گا، خشکی کے کنارے ہم لگ جائیں گے سارے اور وہاں میدان سجائیں گے اور پھر مبارزت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ انسان کی لڑائی ہوگی، لیکن وہ بالکل ہماری توقع کے خلاف ہوا کہ ابھی ہم کشتیوں کے اندر ہی کھڑے تھے، پل کو عبور ہی کر رہے تھے، آگے جب خشکی کے ہم قریب پہنچے انہوں نے سامنے سے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا، تو اس طرح ایک طرح کی وہ دیوار بن گئی، ادھر سے انہوں نے ہمارے اوپر تیروں کی بچھاڑ کر دی، اب ہم کشتیوں کے اوپر کھڑے تھے جو کہ پل بنی گئی تھی، اب ہر طرف سے پانی تھا، نہ ہم آگے جا سکتے تھے کہ آگے راستہ بلاک ہو گیا، پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم گھسے کھڑے تھے، تو اس حوالے سے وہیں جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے شہید ہو گئے، اور ابو عبیدہ ثقفی بھی ہے کسی طریقے سے وہاں خشکی کے اوپر گیا، تھوڑا مقابلہ ہوا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، تو اس طرح کچھ کی جانیں بچیں اور کچھ نے پھر اس پول کو جب توڑ ڈالا اس کو، تو اس میں کچھ ساتھی وہاں وہ غرق ہو گئے، پانی کے اندر جو شہید ہو گئے وہ، تو اس طریقے سے بڑی جان بچائی ہے، کچھ ساتھیوں نے تو پیچھے آئے ہیں، اکثریت جو وہاں اوپر جو کھڑی تھی وہ پل کے اوپر وہ شہید ہو گئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں جنگوں کے اندر اس طرح ہوا کرتا ہے، تم اپنے حوصلوں کو نہ توڑو اور دوبارہ سے تم جاؤ، تمہارے ساتھی تمہیں بلا رہے ہیں، اور 3000 کے تعداد ابھی بھی مثنى بن حارثہ کے پاس موجود ہے اور تم 2000 یہاں بھاگ گئے ہو، ہم مزید تمہیں فوج دیتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے اور بھائی بھی ہیں اور تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں، لہذا تم بھی جاؤ۔ تو اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ذرا جو ہے ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو سمجھایا اور سمجھا کر فرمایا کہ دیکھو مسلمان میدان نہیں چھوڑتا اور تم میدان چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہو، ایسا ہو جاتا ہے جنگوں کے اندر، ہو جاتا ہے کہ نئی بات نہیں ہے یہ، اور تم اپنے حوصلوں کو پست نہ کرو اور جاؤ، میرا کہنا مانو، تم جاؤ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے، تم جاؤ۔ سب کو پتہ، سب کو وہاں جمع کیا گیا، یعنی پتہ چلا کہ جو لوگ بھاگ گئے اپنے گھروں میں آئے ہیں تو ان کے پاس پیغامات بھیجے، وہ سب وہاں جمع ہوئے، پھر دوبارہ سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور پھر ان کی مدد کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک اور لشکر جو ہے تشکیل دیا اور اس لشکر کو بھی فاروق اعظم نے ان کے ساتھ جو ہے بھیج دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے ساتھ ایک اور جو ہے لشکر کو بھیجا تو اس لشکر کا تو یہ مدینہ کی طرف جب یہ بھاگ آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ساتھ جو ہے مزید معاونت کے لیے ان کے پاس جو ہے بھیجا تھا جریر بن عبداللہ کو مزید ان کی معاونت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے بھیج دیا۔ اب یوں ہوا کہ جب یہ دوبارہ سے یہ فوج جو ہے تیار ہو کر مثنى بن حارثہ کے پاس 3000 بھی تھے، جریر بن عبداللہ معاونت کے لیے ایک لشکر وہ بھی لے کر وہاں پہنچے اور 2000 جو بھاگ گئے تھے وہ بھی دوبارہ مثنى بن حارثہ کے پاس پہنچ گئے تھے، 5000 کا لشکر وہ ہو گیا۔ تو دوبارہ جب لڑائی جو ہے شروع ہونے لگی تو پھر جب اس کو بوران کو پتہ چلا، بوران بخت کو، تو اس نے پھر ایک اور کمانڈر اس نے بھیجا تھا جس کا نام تھا مہران جازویہ۔ یہ دونوں طرح کے، بعض میں پھر یہ دال کے اوپر نقطہ ہے اور بعض میں ہے کہ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اگر دال پر نقطہ ہو تو پھر زال بن جائے گا اور اگر نقطہ نہ ہو تو پھر دال ہی رہے گا، تو جادویہ یا پھر جادویہ، مہران جازویہ، اس کو 12000 کا اس نے یہ لشکر جو ہے لے کر یہ بویب کے مقام پر آیا، یہ، اور مثنى بن حارثہ سپہ سالار تھے اس وقت، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور سخت جنگ ہوئی جس میں یہ ہوا کہ مثنى بن حارثہ نے پھر اس کو جو ہے قتل کر دیا، اس مہران جازویہ کو بھی، اور اسی طرح اس کی جو فوج تھی وہ تمام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں گے پھر اسی طرح ایک اور بھی میدان لگا تو اس کے اندر بھی ان کو فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بوران تھی، بوران بخت، یہ جو خسرو پرویز کی بیٹی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پھر دستبردار کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ عورت تھی یہ، اور فارس کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ابھی تک صحیح طریقے سے یہ نظام نہیں چلا رہی ہے اور اس کو نہیں ہے پتہ کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، اور پھر وہ جو سپہ سالار یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کی ترغیب جو ہے دینا ہوتی ہے، تو یہ ساری جو سلطنت کے جو نظام ہے، معاملات ہیں، یہ عورت ہے یہ، اور عقل و سمجھ کے اعتبار سے کمزور ہے یہ، لہٰذا یہ نہیں سنبھال سکتی یہ، لہٰذا ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ وہ جو لڑکا ہے یزدجر جو اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا، تو اب اس کو ہم جو ہے تخت شاہی پر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تک اس کی عمر جو ہے کافی جو ہے بڑھ چکی تھی۔
تو پھر اسی طرح کیا گیا یزدجر، اس کی عمر اس وقت 17 سال کی ہو چکی تھی، تو اس کو وہاں پر تخت شاہی کے اوپر اس کو بٹھا دیا گیا۔ تو یزدجر نے جیسے ہی تخت شاہی کو سنبھالا تو اس نے پھر رستم کو بلایا اور فیروز کو بلایا۔ یہ دونوں سپہ سالار تھے اور یہ اعلیٰ سپہ سالار تھے۔ یہ جیسے ملک کے جو ہے اعلیٰ سپہ سالار ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں کرنل جنرل وغیرہ، لیکن جو ہے جو سمجھے مرکزی جنرل ہوتے ہیں، مرکزی جو ہے سربراہ ہوتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ دونوں فیروز بھی جو ہے مرکزیت میں سے تھا، اور اسی طرح یہ جو دوسرا تھا یہ رستم، یہ بھی مرکزیت کمانڈوز میں سے تھے۔ ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے آپس میں نے سنا ہے اختلافات تمہارے چل رہے ہیں، تو آپس کے جو اختلافات ہیں ان تمام کو تم جو ہے ختم کرو، اور اختلافات کو ختم کر کے آپس کے اندر تم صلح کرو، اور صلح کر کے اب میں تمہیں تیار کر رہا ہوں اور تم فوراً پہنچو اور جا کر وہاں مسلمانوں کا تم مقابلہ کرو۔ یہ کس نے کہا؟ یزدگر نے کہا، جو ابھی نیا جو ہے یہ سمجھے کہ یہ بادشاہ بنا تھا۔ یہ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ادھر سے پتہ چلا کہ اب تو جنگ جو ہے مزید یہ اس کا بھڑکاؤ ہو رہا ہے اور سخت ہو رہی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کے اندر پھر جو ہے تقریر کرنا شروع کیا اور لوگوں کو ابھارنا جہاد کے لیے جو ہے شروع کیا، ان کو ترغیب دیں، ان کو جو ہے شروع کیا۔ تو 30,000 کا مجمع فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں سے اکٹھا کر لیا، اور ادھر سے یزدگر اس نے بھی وہاں تقریریں کیں، اور ادھر سے اس نے بھی جو ہے 2 سپہ سالار، ایک کا نام رستم اور دوسرے کا نام فیروز، ان دونوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی کرایا اور کہا کہ تم یہاں سے جاؤ اور جا کر وہاں مقابلہ تم نے کرنا ہے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں یہ دونوں سپہ سالار وہاں سے فوجیں لے کر یہاں آئے تھے۔ ادھر فاروق اعظم نے بھی تقریریں کی مدینہ کے اندر، اور یہاں سے 30,000 کا مجموعہ انہوں نے لیا اور کہا کہ میں خود ان کی کمانڈ کروں گا، اور خود فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر وہاں فارس کے اندر میں خود فارسیوں کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن جب وہ بہت سارے مسلمان تھے مدینہ میں رہنے والوں نے کہا فاروق اعظم کو کہ دیکھیے آپ تو امیر المؤمنین ہیں، اگر آپ وہاں چلے گئے تو یہاں کا نظام کیسے چلے گا؟ یعنی آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کا تو یہاں مدینہ کے اندر رہنا بہت زیادہ مناسب ہے، اگر آپ وہاں چلے گئے تو پیچھے کے یہ جو نظام ہے اس نظام کو پھر پیچھے کون چلائے گا؟ لہٰذا ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کسی اور کو سپہ سالار بنا دیں اور آپ خود وہاں تشریف نہ لے جائیں، مدینہ کے اندر رہیں، یہیں آپ کو حالات ملتے رہیں گے، اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ یہاں سے طریقہ اختیار کر کے اور آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے، اور جہاں آپ کو کہیں دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے کہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کوئی کمزوری کا اظہار تمہارے سامنے ہوتا ہے تو آپ فوراً جو ہے ان کی پھر رہنمائی کر دیں گے، لیکن آپ یہاں مدینہ کے اندر رہیں، آپ خود کمانڈوز بن کر آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمبا چوڑا سفر بھی کر چکے تھے وہ، لیکن بار بار مسلمانوں کی رائے جب ان کو دی جا رہی تھی اور مدینہ سے بھی لوگ ان کو رائے دے رہے تھے تو انہوں نے پھر اس طرح کہ انہوں نے کہا چلو مجھے بتاؤ کہ میں کس کو میں سپہ سالار بناؤں؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں کو بنا دیں، کسی نے کہا کہ فلاں کو بنا دیں، کسی نے کہا کہ فلاں کو بنا دیں۔ تو پھر ایک رائے یہ آئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر لے کر جب ان کو پتہ چلا ہے کہ مسلمان لڑنے کے لیے وہاں فارس کے اندر جا رہے ہیں، وہ فلاں مقام تک پہنچ چکے ہیں اپنی ٹولی لے کر، اور ابھی وہ ہمارے اندر وہ بھی مکسنگ کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، سعد بن وقاص وہ تو شیروں کا شیر ہے، وہ فرمایا کہ ہاں اس کو سپہ سالار بناتے ہیں۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے اپنا لشکر لے کر تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر کچھ وصیتیں کی اور کچھ نصیحتیں کی اور ان کو سپہ سالار ان کو بنایا۔ کہا کہ سعد میں تم کو اس پورے لشکر کا سپہ سالار بناتا ہوں، فقط یہ نہیں بلکہ آگے مصنع بن حارثہ کے پاس جو فوجیں ہیں اور وہاں وہ لڑائی کر رہے ہیں ان تمام کو میں تم کو سپہ سالار تم کو میں بناتا ہوں میں، لیکن تم نے وہاں پر جب جانا ہے تو وہاں پر میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، نصیحتیں کرتا ہوں، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ہوں، نسبت سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص و نیت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ وصیتیں تھیں وہ بھی ان کو جو ہے فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ وہاں سے تم دھیان سے جو ہے تم نے کام لینا ہے اور اخلاص کے ساتھ تم نے کام لینا ہے۔ ان کو کچھ نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس لوٹ گئے، اور ان کو یہ بھی کہا کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے یہ جو قادسیہ ہے وہاں قادسیہ کے میدان کے اندر تم نے میدان لگانا ہے اور وہیں تم نے جنگ کرنی ہے، کیونکہ وہ قادسیہ کا جو میدان ہے میرا دیکھا ہوا ہے، کئی مرتبہ تجارت کی غرض سے وہاں پر گیا تھا میں، وہ موضوع ہے، بہت موضوع ہے لڑائی کے لیے۔ اور ساتھ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن وقاص کو یہ بھی فرمایا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو وہاں جاتے ہوئے تم نے جنگ کا لڑائی کا تم نے آغاز نہیں کر دینا، بلکہ سب سے پہلے تم نے ان کو اصول کے مطابق تم نے دعوت دینی ہے۔
چنانچہ جیسے ہی سعد بن وقاص وہاں پر پہنچے تو ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر ان کو ایک خط دیا، اور خط دے کر فرمایا کہ جاؤ تم سب سے پہلے رستم کے پاس، یعنی جو اس وقت وہ سپہ سالار تھا اور وہ بالکل وہ وہاں قادسیہ کے قریب اس نے وہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا، تو فرمایا کہ سب سے پہلے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو اسلام کی دعوت دو، اس کو کہو کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑائی اور جنگ ہرگز نہیں چاہتے، ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں، باتیں ہیں، اگر ان کو تم قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تم قبول نہیں کرو گے تو پھر ہماری تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر تم ہماری طرح کے ہو جاؤ گے، جب مسلمان ہو جاؤ گے ہماری طرح کے ہو جاؤ گے، پھر ہمارا نہ تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی جنگ ہے، پھر تم ہمارے ساتھ معین بھی ہوگے، مددگار بھی ہوگے اور ہمارے برابر کے تم ساتھی بن جاؤ گے۔ اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ تم کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا، جزیہ دیتے رہو گے، اور اگر تم اس بات پر بھی نہیں آتے تو پھر تم تیار ہو جاؤ، پھر ہماری تلوار اور تمہارا فیصلہ کرے گی۔ تو جب رستم کے پاس مسلمانوں کا ایک وفد وہاں گیا تو اس میں مغیرہ بن شعبہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس وہ جو نیزہ تھا تو وہ نیزہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کا وہ جو منہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے پھر نیچے کی طرف اس کو کیا کہیں گے، وہ جو نیزہ تھا اس نیزے کو جب منہ والا حصہ تھا اس کو نیچے کی طرف اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا جب وہاں رستم کے دربار میں پہنچے، اور نیچے وہاں قالین بچھا ہوا تھا، اور یہ رستم نے اعلیٰ قسم کا قالین تھا، اس وجہ سے نیچے اس نے بچھوا دیا تاکہ مسلمان جب یہاں آئیں گے میری شان و شوکت کو دیکھیں گے اور ہمارے پاور کو، طاقت کو دیکھیں گے تو وہ اس سے جو ہے ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر گئے اور دیکھا قالین نیچے بچھا ہوا ہے، انہوں نے نیزہ ذرا وہ اٹھا لیا اور پھر اس کو زمین کے اوپر اس کا جو منہ والا حصہ ہوتا ہے نوکدار، اس کو نیچے سے اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اور جب گھسیٹنا شروع کر دیا تو سارا قالین پیچھے سے پھٹتا گیا اور وہاں پر اس دربانی کھڑے تھے، فوج کھڑی تھی، وہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہماری قالین ہے، بڑی قیمتی قالین ہے اور تم اس کو سارا خراب کر رہے ہو، پیچھے سے ساری پھٹتی جا رہی ہے، وہ کٹتی جا رہی ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا آرام سے کھڑے رہو، ہمیں بلایا گیا ہے، خود بخود نہیں آئے، پیچھے سے ہٹ جاؤ، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اور یہ سارا وفد جب وہاں رستم کے پاس پہنچا تو جا کر رستم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں اور تم اس طرح کرو کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا ہم مسلمان نہیں ہوتے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو غرور تھا، تکبر تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس خط سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا، اور وہ جو اس وقت خسرو پرویز تھا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے ایک خط بھی اس نے جو ہے بھیج دیا تھا یمن کے بادشاہ کے پاس، جو اس کی طرف سے جو ہے نگران وہاں بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا، جب وہ کل کا روز ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسی رات کو تمہارا بادشاہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ تو ان میں غرور اور تکبر ان میں جو ہے بہت بڑا ہوا تھا۔ تو رستم کے پاس جب یہ وہاں پر یہ وفد پہنچا مسلمانوں کا تو مغیرہ بن شعبہ نے اس طرح کیا، تو انہوں نے وہ نیزہ جو ہے وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے گئے اور سارا قالین ان کا خراب کر دیا۔ رستم کو جا کر دعوت دی تو اس نے کہا کہ ہم تو مسلمان نہیں ہوتے، پھر ان کو کہا گیا کہ جزیہ ادا کرو، انہوں نے کہا کون سا جزیہ، تو ہم سے جزیہ لو گے، غریب آدمی ہو کر کل تک جو ہے تم جانور چراتے تھے یہاں عرب کے اندر، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم تو صاحب حیثیت ہیں، ہم تم کو جزیہ ادا کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا پھر تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا تم ہماری مٹی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے استہزاءً رستم نے اس طرح کیا کہ نیچے سے وہ ایک چلو لیا مٹی کا، تو وہاں سے مٹی چلو بھر کر اس نے ایک مسلمان کو دے دیا، کہا کہ یہ لو مٹی، تو مٹی لینے آئے ہو نا، یعنی مٹی کے مالک بننے آئے ہو، زمین کے مالک بننے آئے ہو، تو یہ لو مٹی۔ تو مسلمان جلدی سے آگے بڑھ گیا، اس نے جلدی سے جا کر مٹی لے لی اور مٹی لی اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا اور کہا کہ رستم تو عقل مند نہیں ہے، تو بیوقوف ہے، تو نے یہ مٹی دے کر ہم کو اس مٹی کا تو نے مالک بنا دیا، اپنے ہاتھوں سے تو نے مالک بنا دیا، ہمیں یہ مٹی منظور ہے، یہی مٹی لینے کے لیے ہم آئے ہیں، اور تو ایسا بیوقوف ہے کہ تو نے آج اس زمین کا، اس مٹی کا تو نے خود تو نے ہم کو اس کا مالک بنا دیا۔ چلیں یہ جو رستم تھا اس نے جب بات نہ مانی تو پھر یہ وفد وہاں سے واپس آ گیا۔ جب وہاں سے جو واپس آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یزدگر کو دعوت دیں گے اسلام کی۔ رستم سے کہا گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارا کوئی وفد جانا چاہتا ہے یزدگر کے پاس تو اجازت ہے۔ چنانچہ پھر یزدگر کے پاس جو ہے دعوت جو ہے لے کر وہاں جو ہے چلے گئے، جا کر یزدگر کو جو ہے دعوت دی اسلام کے، اور اس کو کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو، یہ نہیں ہے تو پھر تم جزیہ ادا کرو، یہ نہیں تو پھر ہم تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو اس نے جو ہے دونوں باتوں کو اس نے جو ہے رد کر دیا اور کہا کہ نہیں،
ہم نہ اسلام قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم جزیہ ادا کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی سلوک کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ہم تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو وقت بتائے گا، چنانچہ وہاں سے واپس آئے اور پھر لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ اب دیکھیے اتفاق کی بات ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پورے لشکر کے امیر بنائے گئے تھے، وہ عرق النساء ایک بیماری تھی، اس کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی جو سپہ سالار ہیں پوری فوج کے مسلمانوں میں سے سعد بن وقاص، شیروں کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان کو جو بیماری تھی وہ عرق النساء کی بیماری تھی۔ اب عرق النساء کی بیماری کیا ہے کہ پیٹھ کے اندر جو ہے یہ درد وغیرہ اٹھنا شروع ہو گیا، اب وہ نہ اٹھنے کے قابل تھے نہ بیٹھنے کے قابل تھے، وہ بڑی دقت اور پھر مشقت کے اندر مبتلا ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ وہاں دیکھا قریب ایک پرانا محل کھڑا تھا، کوئی عمارت کھڑی تھی، تو اس کی چھت تھی، اس کی چھت کے اوپر انہوں نے بستر اپنا لگا لیا اور وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، اور دور سے پھر وہ سارا نظارہ جو ہے وہ میدان کو وہ کرتے رہتے تھے، اور وہاں سے جو سپہ سالار انہوں نے بنایا تھا حضرت سعد نے عارضی طور پہ، وہاں میدان جنگ کے اندر خود تو نہیں جا سکتے تھے، لیڈ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یوں کرتے تھے، وہاں دور سے بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے اور دیکھتے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ دینا ہے، تو جلدی سے پھر ایک وہ خط لکھتے تھے، اور خط لے کر نیچے ایک جو ہے صحابی رسول وہاں نیچے جو ہے کھڑے ہوتے تھے، خالد بن عرفتہ، اس کو نیچے جو ہے اس کی طرف پھینک دیتے تھے، وہ جلدی سے خط لیتا تھا اور خط لے کر وہاں سے جلدی سے بھاگتے سپہ سالار کے پاس جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں حضرت سعد، وہ یہ بات ارشاد فرمانے کہ اب حملہ یہاں سے نہیں کرنا، یہاں سے کرنا ہے، اب ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے۔ تو اس طرح حضرت سعد جو ہے اوپر بیٹھ کر وہاں بیٹھے انہوں نے لیڈ کی ہے۔ اب یہ جب یہ حالات پڑھتے ہیں، قادسیہ کے حالات پڑھتے ہیں ہمارے مغرب ممالک کے لوگ، تو حیران ہوتے ہیں ریسرچر محققین کہ حضرت سعد بن وقاص وہ خود لیڈ نہیں کر رہے، ایسے حالات کے اندر ہیں کہ وہاں اوپر بیٹھ کر وہاں سے پھر وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اور خط کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، سپہ سالار کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سخت جنگ تھی یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمانوں کو جو کامیابی سے نواز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جو جنگ کا آغاز کیا تھا، یہ نماز ظہر کا وقت تھا، یہ نماز ظہر سے ان کے ساتھ لڑائی کا آغاز ہوا، پھر رات کے ختم ہونے تک یہ لڑائی جاری رہی ہے، اور یہ بہت سخت یہ مقابلہ تھا یہ۔ اب یہ جو پہلا دن ہے جس میں لڑائی ہوئی ہے، اس کو عربی کے اندر یوم الارماس کہتے ہیں، یعنی اس کا نام کیا ہے، یوم الارماس۔ تو یوم الارماس رات گئے تک یہ لڑائی ہوتی رہی، پھر بعد کے اندر ختم کر دی گئی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو صبح کو پھر جو ہے لڑائی کا جو ہے آغاز ہو گیا۔ دوسرے دن جب لڑائی کا جو آغاز ہوا اور شام کا وقت بالکل جو ہے قریب آ پہنچا، تو اب جو ہے 6000 کا ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے بھیجا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا، اس وقت وہ شام کے اندر تھے، وہ ابھی جو ہم نے پیچھے کہا نا ابو عبیدہ بن سقفی تھے، وہ اور تھے، یہ ابو عبیدہ بن جراح یہ اس وقت وہاں ان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ یرموک کی لڑائی کے اندر وہاں وہ پھنسے ہوئے تھے اور وہاں مصروف تھے۔ وہ جب ان کو پتہ چلا ادھر یرموک کی لڑائی بھی اب جو بالکل اختتام تک جا پہنچی تھی، تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ جلدی سے 6000 کا وفد تیار کیا، ان کو کہا کہ تم فی الفور یہاں سے بھاگو اور فی الفور تم قادسیہ کے میدان کے اندر تم پہنچو، اس لیے کہ وہاں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے اور وہاں لڑائی بہت سخت ہو رہی ہے، بہت سخت ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ یہ کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا، ابھی ہم جو لڑائی کر رہے تھے تو اسی حالت میں شام کا وقت ہو گیا، تو ہم نے دیکھا کہ 6000 کا ہمارے پاس ایک اور وفد آ گیا ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے، اور وہ تازہ دم تھے وہ، تو جیسے مسلمان وہاں پر پہنچے تو انہوں نے آ کر لڑائی کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ مسلمان بالکل پسپا ہو چکے تھے اور کافی تھک چکے تھے۔ ایک دن پہلے جو لڑائی ہوئی تو بہت سخت کی لڑائی تھی، وہ زوروں کی لڑائی تھی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر بھی اسی طرح بہت سخت تھی، زوروں کی لڑائی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور دشمن کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے جب یہ ان کے پاس 6000 کا وفد آیا تو مسلمان خوش ہو گئے، اب ان کے وہ جذبات کے اندر مزید جو ہے تیزی آ گئی، ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور اس طرح جب یہ نئے مسلمان آئے تھے وہاں سے یرموک سے یہ 6000، تو یہ بھی تازہ دم تھے یہ، تو انہوں نے آ کر جب اپنے ساتھیوں کا جو ہے ان کا معاون بنے، ان کے مددگار بنے، اور پھر انہوں نے جو ہے لڑائی کرنا جو ہے شروع کر دی۔ پھر جب تیسرا دن ہوا، یہ جو دوسرا دن ہے اس کو یوم اغواس کہتے ہیں، عربی کے اندر یوم اغواس۔ اب آپ دیکھیں گے یہ جب تیسرا دن جو آیا تو اس کے اندر پھر یہ ہوا، نہیں یہ دوسرا دن تھا یہ، دوسرا دن تھا یہ، تو دوسرے دن کے اندر پھر یہ ہوا کہ یہ
انہوں نے کہ بلکہ تیسرا دن تھا یہ، جو دوسرا دن شام کے وقت جب یہ آئے مسلمان تو انہوں نے آ کر جو ہے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے مسلمانوں کے مددگار ہوئے، اور اس طرح ان کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کو فارسیوں کو۔ تو اس طرح رات تک یہ لڑائی ہوتی رہی ہے۔ جب اگلا دن آیا جیسے سورج طلوع ہوا اس کے بعد پھر دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی، یہ تیسرا دن تھا یہ۔ اس کے اندر فارسیوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک چال چلی، وہ چال اس طرح چلی کہ ان کے پاس جو ہے وہ تھے، ان کے پاس ہاتھی تھے، تو وہ ہاتھی جب آگے بڑھتے تھے تو مسلمانوں کے پاس ہاتھی تھے ہی نہیں، ان کے پاس جو آگے تھے جانور وغیرہ وہ تو ان کے پاس گھوڑے تھے، تو جب گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو بڑی دقت ہوتی تھی۔ جب وہ گھوڑوں کو آگے کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو گھوڑے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، تو آگے ہاتھی کھڑے ہوتے تھے اور کبھی گھوڑے ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا تو وہ دور سے وہ خوف کھاتے تھے اور ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، اس طرح تو پھر یہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ پھر اس طرح کرتے تھے کہ آگے سارے ہاتھیوں کی باڑ لگا دیتے تھے، جو گھوڑے جیسے ہی آگے کی طرف جاتے تھے تو وہ ان ہاتھیوں کو دیکھتے تھے تو ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے۔ تو مسلمان نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت پریشان ہیں، کل بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہوا، پرسوں کے روز بھی اسی طرح ہوا۔ تو قعقاع بن عمرو نے کہا کہ میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ حل کیا ہے؟ میں کہ جب تیسرے دن کہا، یعنی دوسرے دن کہا شام کے وقت یہ منصوبہ بنایا اور کہا کہ جب کل کے روز ہم لڑائی کریں گے تو اس میں منصوبہ ہمارا یہ ہوگا کہ جب یہ ہمارے گھوڑے وہاں سامنے جائیں گے، ہاتھیوں کے بالکل سامنے جائیں گے، لڑائی ہوگی، چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہے گی، ہم اس طرح کریں گے، ہمارے یہ جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کو ہم کپڑے پہنا دیں گے بڑے بڑے غلاف کی صورت میں، ہر طرف سے جو ہے اونٹوں کو ان کے آنکھیں ظاہر ہوں گی اور باقی سارا جسم ان کو کپڑوں کے ساتھ جو ہے ڈھکا ہوا ہوگا، غلافوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح ہم ان کو جو اونٹوں کو لے کر جو ہے سامنے جب جائیں گے تو جب یہ دیکھیں گے، یہ ہاتھی دیکھیں گے ان اونٹوں کو اور اس طرح انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہوگا تو اس سے ڈر جائیں گے، جب اس سے ڈریں گے تو پھر اس طرح ہوگا کہ ہم پھر آگے کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور اونٹوں کی ان کو ہاتھیوں کو اس طرح جو ہے ہم ڈرا کر ان کو بھگا دیں گے ان کو۔ تو اس طرح جو ان کا یہ جو سامنے ایک طرح کی دیوار بنی ہوئی ہے اور ہاتھی بالکل سامنے سے راستہ روکے ہوئے ہیں، آگے طرح ہم بڑھ نہیں پاتے ہیں ہم اور ہمارے گھوڑے ڈرتے ہیں، تو اس طرح یہ راستہ جو ہے صاف ہو جائے گا۔ تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کا یہ جو ان کا منصوبہ تھا یہ بہت کارآمد ہوا، یہ بالکل اسی طرح انہوں نے کپڑے پہنا دیے اونٹوں کو اور اونٹوں کو کپڑے پہنا کر ان کو پھر وہاں ایک جگہ ان کو چھپا دیا گیا۔ دوسرے دن جب ہوا، تیسرا دن جب ہوا، صبح کا وقت ہوا اور لڑائی جب کا آغاز ہوا تو ادھر گھوڑے جب سامنے گئے تو وہ اسی طرح پھر آگے سامنے سے سمجھو کہ وہ دیوار تھی وہ ان کی بنی ہوئی ہاتھیوں کی، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گھسے کھڑے تھے وہ، اور مسلمان آگے ادھر بڑھ نہیں پاتے تھے، تو وہ پھر آگے کی طرف جو ہے سمجھے کہ وہ ترتیب کے ساتھ وہ یہ جو ہاتھی ہیں وہ آگے کی طرف جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑھتے چلے آتے تھے اور گھوڑے آگے کی طرف جا نہیں سکتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، ادھر ادھر منتشر ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قعقاع بن عمرو نے اس طرح کیا کہ جب دیکھا کہ اب لڑائی جو کا آغاز ہو گیا ہے تو جلدی سے انہیں وہ جو ان کے پاس وہ اونٹ تھے اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان اونٹوں کو جلدی سے وہاں سے نکالا سب کو اور پھر ان کو بھگا دیا اس کی طرف، ان ہاتھیوں کی طرف۔ تو جیسے ہاتھیوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ یہ کہ نئی مخلوق آگے ہے یہ، تو وہاں سے وہ ڈر گئے اور ایسے ڈرے کہ کوئی ادھر منتشر ہو گیا، کبھی کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، اور ساتھ وہ ندی پڑتی تھی، دریا پڑتا تھا، تو وہ مسلمانوں نے اس طرح کیا کہ وہ انہیں جب تیر چلائے ہیں اور تیر چلا کر ایسے تیر مارے ہیں کہ اس سے ان کی جو پالکیاں تھیں ان پالکیوں کے اندر آگ لگ گئی، اور جب آگ لگی تو پھر ہاتھی وہاں سے بھاگتے بھاگتے سیدھا وہاں قریب جو ہے وہ ندی پڑتی تھی وہاں چلے گئے، سارے ہاتھی وہاں چلے گئے وہاں سے ڈر کر۔ یہ تیسرا دن تھا یہ۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ راستہ جو ہے صاف ہو گیا، 2 دن تو تم نے ہمیں بہت پریشان کیا، اب گھمسان کی لڑائی ہو گئی۔ تو جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو بہت سخت لڑائی تھی یہ، کہتے ہیں کہ اس جیسی لڑائی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، بہت سخت لڑائی تھی یہ، بہت سخت لڑائی تھی یہ۔ 3 دن جب یہ قادسیہ کی لڑائی ہوئی ہے یہ بہت سخت تھی یہ، آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، ابھی اب ہم نے تو اختصار سے جو بہت کام لیا ہے یہ، آپ کبھی جو ہے تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کو مطالعہ کر کے دیکھیں، ابن کثیر کو، ابن خلدون کو، یا اسی طرح طبری وغیرہ ہے، ان صفحات کا آپ جائزہ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ان کو مضبوط ان کا ایمان دیا تھا اور یہ جنگ کتنی سخت تھی یہ۔ تو مسلمانوں نے اس طرح پھر ان کو جو ہے میدان جو ہے مار لیا اور سخت لڑائی ہوئی، زوروں کی لڑائی ہوئی، شام کا وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اس کے اندر جو ہے ان کو کامیابی سے ان کو جو ہے نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی یہ تو ایک قیدی تھا حضرت سعد بن وقاص نے اس کو وہاں قید کر دیا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے وہاں پہنچا تھا جب وہ قادسیہ کے میدان میں تو کہیں سے اس کو شراب مل گئی تو اس نے شراب پی لی تھی
اور شراب زہر ہے اسلام کے اندر، وہ ناجائز ہے پینا اس کا۔ تو سعد بن وقاص نے اس کو سزا کے طور پر اس کو قید کر دیا۔ جب وہ قیدی بن گیا اور ادھر سے وہ میدان کو دیکھتا تھا، شاہ سوار تو تھا وہ میدان کا، اور لڑائی کا جذبہ اور جہاد کا ذوق تو تھا اس کے اندر، تو اس کا دل کرتا تھا، من کرتا تھا میں بھی لڑائی کرتا، لیکن کیسے کرتا، وہ تو جکڑا ہوا تھا وہاں زنجیروں کے اندر اور شراب پینے کے جرم میں۔ تو اس نے پھر اس طرح کیا، سعد بن وقاص کے پاس پیغام بھیجا، اب مجھے اجازت دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں تجھے کوئی اجازت نہیں ہے، تو نے جرم کیا ہے اور تو نے شراب پی ہے اور تجھے یہیں پر تجھے قید کیا جائے گا، تو وہاں نہیں جا سکتا لڑائی میں۔ پھر اس نے اس طرح کیا کہ سعد بن وقاص کی جو بیوی تھی، ان کے وہ قریبی رشتہ دار تھا، تو اس نے سلمہ اس کا نام تھا، سعد کی جو بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سلمہ کے پاس بھیجا پیغام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، کسی طریقے سے آپ مجھے رہا کر دیں، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں بزدل بن کے اور عورتوں کی طرح میں یہاں خیموں کے اندر میں بیٹھا رہوں میں، لیکن مجبوری ہے، مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کسی طریقے سے، میں جاتا ہوں اور جا کر میں بھی لڑائی کرتا ہوں جس طرح میرے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلمہ نے اس کی بات نہیں مانی، تو اس نے پھر مرثیہ کہنا شروع کر دیا عربی کے اندر، جس کے اندر پھر اس نے وہ ایسی باتیں کی کہ وہ حضرت سلمہ سے پھر رہا نہ کیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے خاوند کو جو جواب دوں گی، لیکن یہ ہے کہ میں تجھے رہا کرتی ہوں۔ اس نے پھر اس کو جو ہے رہا کر دیا، اس کی بیڑیاں کھول دی، اس نے کہا کہ مجھے ساتھ کا مجھے گھوڑا بھی دے دیں، یعنی امیر المؤمنین کا اس وقت جو امیر المؤمنین ایسے بس لا رہا ہے، ان کا جو گھوڑا ہے وہ مجھے آپ گھوڑا بھی دے دیں، کیونکہ میرے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے، اور میں شام کے وقت جب واپس آؤں گا نا، لڑائی کر کے واپس آؤں گا، سیدھا تیرے پاس آؤں گا، اور تو مجھے یہاں پھر دوبارہ تو مجھے بند کر دینا، ایسے نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا، یا ایسا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں شام تک واپس آؤں گا تو پھر تو مجھے بند کر دے۔ تو سلمہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد مان لی، اور پھر اس کو گھوڑا بھی دے دیا حضرت سعد کا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ صحابی رسول جب جیسے وہاں پر پہنچے ہیں تو جیسے انہوں نے جوہر دکھائے ہیں اپنے بہادری کے، حضرت سعد اوپر بیٹھے تھے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ میں اس کو پہچان نہیں سکتا تھا، اس کا جو چہرہ تھا، اس کے اوپر کپڑا وغیرہ تھا وہ، اور وہ لڑائی کے اندر میں دیکھتا تھا کہ صفوں کے صفیں کافروں کے وہ چیرتے چلا جا رہا تھا وہ، اور میں جب گھوڑے کو دیکھتا تھا میں نے کہا گھوڑا تو میرا ہے یہ، اور جب اس کو گھوڑے کی میں نے دوڑ کو دیکھا میں نے کہا یہ گھوڑا تو واقعی میرا ہے یہ، تو یہ کون آدمی ہوگا یہ؟ میں سوچ رہا تھا، شام کا وقت ہوا، بیوی سے کہا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بندہ وہ ہوگا، میں کہا نہیں میرا گھوڑا تھا، میں دیکھتا رہا جب اوپر بیٹھا تھا، وہ تو میدان کے اندر کوئی آدمی اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جس کو میں نے قید کی ہے وہ اس کے لگ بھگ آدمی مجھے محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ تو میں نے اس کو قید کر دیا ہے، تو ان کے خیمے کے اندر وہ قید ہوگا جیل کے اندر۔ تو جب وہ شام کو واپس آیا تو اس نے آ کر سارا حالات پھر بتا دیے کہ میں ہی تھا، اور سلمہ کو میں نے اس طرح کہا آپ کی بیوی کو، تو اس نے پھر مجھے رہا کر دیا تھا، تو میں تھا وہ لڑ رہا تھا، واقعی گھوڑا آپ کا تھا اور میں لڑائی کرنے والا تھا۔ تو سعد اس پر بہت جو ہے خوش ہوئے۔ بہرحال آپ دیکھیے تو رات تک یہ لڑائی جو ہوتی رہی ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ پھر فارسیوں نے میدان ہار گئے اور میدان چھوڑ دیا۔ رستم جو تھا وہ وہاں سے بھاگا اور ندی کے کنارے سے وہاں سے ہوتا ہوا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری طرف جو ہے میں کسی طریقے سے خشکی کے راستے پر جاؤں اور وہاں سے سیدھا پھر واپس جو ہے میں میدان کے اندر بھاگ جاؤں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، تو جیسے ہی یہ دریا کے اندر یہ کودا تو مسلمان اوپر سے اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہیں سے پتھر اور مختلف چیزیں اور تیر وغیرہ پھینک کر اس کو وہیں پر اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے پھر یہ بقیہ جو فوج تھی ان کی وہ بھاگ کر بابل کے اندر جا کر وہاں انہوں نے سیٹل اختیار کر لیا۔ تو جیسے وہاں پر بابل کے اندر یہ پہنچے یہ مسلمان پھر ان کے اوپر جو ہے پیچھے سے پھر ان کا پیچھا کر لیا ان کا۔ تو 2 مہینے تک مسلمان یہیں پر ٹھہرے رہے تھے یہ قادسیہ کے میدان میں، چونکہ بہت سے اس میں جو زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے تھکاوٹ کے شکار بھی ہو گئے تھے، کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، حضرت سعد خود وہاں بیمار تھے۔ تو 2 مہینہ تک یہ لوگ یہیں پر قادسیہ کے اندر رہے، اور سمجھے کہ قادسیہ تک یہ سارا جو پیچھے والا علاقہ تھا مسلمانوں کا قبضہ کے اندر آ گیا، تو 2 مہینے تک یہیں پر رہے۔ پھر انہوں نے بابل کی طرف جو رخ کیا۔ جب بابل کے اندر بابل سے پتہ چلا ان کو کہ بابل کی طرف فوجیں آ رہی ہیں، تو وہاں سے یزدجر نے، چونکہ وہاں پر بیٹھا تھا بابل کے اندر ہی، تو اس نے جو ہے پھر اس بابل کو چھوڑ دیا یزدجر نے، اور وہاں سے وہ بحرہ نامی ایک شہر تھا وہاں چلا گیا، اور وہاں سے پھر ایک اور شہر تھا وہاں چلا گیا۔ تو جیسے جیسے مسلمان پچھلے علاقوں کو فتح کرتے تھے تو وہ پھر اس علاقے کو چھوڑ دیتا تھا، شہر کو چھوڑ دیتا تھا، قلعے کو چھوڑ دیتا تھا، اور وہاں سے پھر آگے کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے مسلمان جب میدان کے اندر پہنچے، مدائن کے اندر جب پہنچے، تو وہاں پر ان فارسیوں نے یہ کیا کہ مدائن کے سامنے جو ہے آگے جو ایک دریا پڑتا تھا، یعنی جب میدان جو تھا اور مسلمانوں نے جس طرف سے آنا تھا میدان کے اندر جا کر داخل ہونا تھا، تو درمیان کے اندر حائل تھا ایک سمندر، درمیان کے اندر حائل تھا ایک دریا،
تو اس دریا کو عبور کرنا تھا مسلمانوں نے، اور پھر یہ میدان میں داخل ہو سکتے تھے۔ جب میدان کے لوگوں کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے فوجیں وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ میدان کی طرف انہیں رخ کر لیا ہے، پچھلے سارا علاقہ ان کے قبضہ کے اندر آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا یہ درمیان کے اندر یہ دریا پڑتا ہے، اور اس کی جو پل ہے اس پل کو ہم توڑ دیتے ہیں تاکہ مسلمان وہاں آئیں گے، ان کے پاس پل ہے نہیں تو وہ کیسے اندر آئیں گے، یا کم از کم پل بنائیں گے تو ان کو وقت لگ جائے گا پل بناتے بناتے۔ انہوں نے پل کو توڑ دیا، تو جیسے ہی وہاں سے انہوں نے پل کو جو توڑا، صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، مسلمان آگے سے پریشان کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے کی طرف کیسے منتقل ہوں، آگے جو پل تھا وہ تو فارسی میں توڑ ڈالا ہے اور میدان میں کیسے داخل ہوں۔ اسی عالم میں تھے صاحب بن وقاص نے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی لمبی چوڑی تقریر فرمائی اور گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھے تھے، اور اس وقت ان کی طبیعت کافی سنور گئی تھی۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں، تم نے ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت کو تم نے پایا ہے، اللہ نے ہر موقع پر تمہاری نصرت کی ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ قادسیہ کے میدان کے اندر تم نے دیکھ لیا ہے کتنی سخت ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، کیا مجھے بتائیں اللہ کی نصرت نہ ہوتی تو ہم کیا یہاں پر ایک منٹ بھی یہاں ٹھہر سکتے، ایک دن بھی ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سب اللہ کی نصرت تھی، سب اللہ کی مدد تھی کہ ہم اتنا بڑا پہاڑ جیسی فوجیں تھیں اور ہم نے ان سب کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا، اور ہم نے ان کو گاجر اور مولی کی طرح ہم نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، محض اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت تم اپنی آنکھوں سے کئی میدانوں کے اندر تم دیکھ چکے ہو۔ اب تم یہ بھی دیکھو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہماری نصرت کریں گے، اللہ کی ذات کے اوپر تم پہلے کی طرح ایمان پختہ رکھو کہ آج بغیر پل کے ہم اس دریا کو عبور کریں گے، بغیر پل کے ہم اس دریا کو عبور کریں گے، دیکھنا اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اور بس یہ بات کہا کہ آؤ، اور اپنے گھوڑے کو صاحب بن وقاص نے وہاں دریا کے اندر ڈال دیا۔ تو دریا کے اندر یہ ڈالنا تھا تو پھر کیا ہوا، یہ ساری کتابوں کے اندر ہے، آپ مزید اس کو دیکھ لینا، وہاں اس سے آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا، میں تو صرف آپ کے سامنے جو ہے خاکہ رکھ رہا ہوں میں۔ تو جیسے ہی اپنے گھوڑوں کو اندر جو ہے ڈالا ہے، تو کہتے ہیں کہ کسی ایک گھوڑے کے نیچے کے جو پاؤں ہوتے ہیں، سنگ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کا بھی گیلا نہیں ہوا، اور وہ پانی کے اوپر وہ گھوڑے چل رہے تھے، وہ تمام مسلمان۔ جب دوسری طرف آئے، خشکی کے راستے پر آئے، مدین کی طرف آئے، تو یہاں آ کر سب وہاں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ہر آدمی ٹھیک ہے اپنے ساتھیوں کو سنبھال لو، کیونکہ جب وہاں سے داخل ہونے لگے تھے نا، تو کہہ دیا کہ تم دو کی ٹولیاں بن جاؤ، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ کون ہیں اور کون نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جس طرح ہم جاتے ہیں نا تولیہ جماعت کے ساتھ، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی امیر صاحب کون ہے، ہاں بھائی دو ساتھی ہو جاؤ، اور جب وہ رش سے آگے نکل جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی دیکھو سارے ساتھی ہیں کہ نہیں ہیں، ایک آدمی کے ذمہ لگا دو، سب کو دیکھے تو ہو سکتا ہے بول جائے وہ، جب دو کے ذمہ لگا دیں گے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے کو ساتھی کو دیکھ لے گا ہاں بھائی ہم ٹھیک ہیں پورے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب وہاں پر پہنچے، خشکی کے کنارے پر پہنچے، میدان سامنے تھا، تو سعد نے فرمایا کہ ہاں بھائی دیکھو اپنا سامان دیکھو، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، ساتھی پورے ہیں؟ جی پورے ہیں۔ سامان دیکھو، سامان دیکھ کر کیا؟ کہا پورا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں گئی۔ ایک صحابی آیا، کہا سعد میرے پاس ایک پیالہ تھا اور وہ پیالہ اس دریا کے اندر گر گیا ہے، گویا کہ اس دریا نے ہمارے پیالے کو چھپا لیا ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے دریا کے کنارے اور کہا کہ دریا تو نہیں جانتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اور دین کی ترویج کے لیے ہم نکلے ہیں، تیرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، ہم کفار کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے ہیں، تو نہیں جانتا ہمارے پیغمبر نے کیا کیا جہاد کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ہم تیرے پیغمبر کے دین متین کی ترویج اور ترقی اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم نکلے ہیں، لہٰذا ہم نے تیرے سینے کے اوپر ہم نے سفر کیا اور تو نے ہمارا پیالہ چھپا لیا ہے، جلدی کر ہمارا پیالہ واپس کر۔ کہتے ہیں اس وقت چھالی آئی اور پھر وہ اندر سے جو ہے وہ پیالہ نکلا اور وہ خشکی کے کنارے آ پڑا، اور صحابہ نے جلدی سے اس کو اٹھا لیا۔ اور پھر جب وہاں سے آگے بڑھے ہیں اور میدان کے جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ مسلمان نہیں، انسان نہیں ہے، کہ دیو ہے، یہ کوئی دیکھو وہاں ہے نہیں، وہاں پر بغیر سمجھے کہ پل کے انہوں نے دریا کو عبور کر لیا ہے، وہاں کوئی ایسی نہ کوئی کشتی ہے ان کے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس جو کہ پل وغیرہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تیر کرائے ہوں، یہ ایسی چیز ان کے پاس آئی نہیں ہے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح خشکی کے اوپر یہ چل رہے ہیں اور نیچے پانی جاری ہے اور پانی کے اوپر یہ چل رہے ہیں، یہ ہمارا بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ تو بغیر مقابلہ کے یہ میدان فتح ہو گیا، اور میدان جو تھا یہ کیپٹل تھا، یہ
یہ فارس کا، یہ جس طرح کہ ہمارا اسلام آباد ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہاں انڈیا کا ہے تو وہ دلی وغیرہ ہے، اور امریکہ کا ہے تو وہ ان کا واشنگٹن ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ جو مدائن تھا یہ بالکل یہ فتح ہو گیا یہ. اور جمعہ کا روز تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اب جمعہ کا وقت بھی ہو گیا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اور یہاں یہ سارا فارس بھی فتح ہو گیا ہے، کیپٹل بھی اس کا فتح ہو گیا ہے، تو اب جمعہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ تو کہا کہ یہ جو محل ہے، شاہی محل، جہاں پر جس زجر بیٹھتا تھا، خسرو پرویز بیٹھتا تھا، کہا کہ اس کو مسجد بنا لیتے ہیں. کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا ممبر؟ کہا کہ وہ جو کرسی ہے خاص قسم کی جہاں پر وہ جس زجر اور بادشاہ بیٹھتے تھے، کہا کہ اس کو ہم ممبر بنا لیتے ہیں. چنانچہ اس ممبر بنا لیا گیا، اور اسی محل کے اندر نماز جمعہ ادا کی گئی. اور یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو یہاں فارس کے اندر ادا کی گئی. حضرت سعد نے نماز پڑھائی، خطبہ انہوں نے دیا، اور مختصر تقریر بھی انہوں نے فرمائی، اور سارے مسلمانوں نے ان کے پیچھے نماز جمعہ ادا فرمائی. تو اس طرح جو ہے سارا کا سارا یہ جو فارس تھا یہ فتح ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے. اور اس طرح پہلی نماز جمعہ جو ہے اس کے اندر ادا کی گئی. اب وقت جو ہے کافی ہو گئی ہے، یہ اگلی ہم نشست جو ہے بہت جلد جو ہے لگانے والے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ جو ہے جلدی آئیں گے. یہ اچھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور 634 میں آپ حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوتے ہیں، اور 636 کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ مدائن بھی فتح ہوا، اور اسی طرح پورا کا پورا یہ جو ایران ہے اس کے اوپر اسلامی حکومت جو ہے پھیل چکی تھی، اور سارے علاقے جو ہے یہ فتح ہو گئے تھے. یہ اگلی جب ہم نشست لگائیں گے تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جنگ یرموک کس طرح ہوئی شام کے اندر. اس کے اندر یہ سلطنت روما کے ساتھ جنگ یرموک ہوئی تھی، جس طرح کہ یہاں فارس کے ساتھ جنگ قادسیہ ہوئی، جس کے بھی ہم نے حالات دیکھے ہیں اختصاراً. تو اسی طرح جو سلطنت روما تھی تو ان کے خلاف جو مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے وہ جنگ کیا کہیں گے اس کو، جنگ یرموک ہے. تو اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا جنگ یرموک کے اوپر ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے شام کے بقیہ جو علاقے ہیں جیسے دمشق ہو گیا اور بقیہ علاقے ہو گئے تو وہ کس طرح فتح ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کی جو تفصیل جو ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہوگی، اور دوسرا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد ہم جو نشست لگیں گے. میں 5 منٹ 10 منٹ پہلے آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ نے پھر فور آنا ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے یہاں آنے کا بیٹھنے کا بہت بہت میں شکر ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.